ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو رہنمائی کرنے والا ہے لوگوں کی اور واضح کرنے والا ہے ہدایت کو اور فیصلہ کرنے والا ہے حق و باطل کے درمیان، بس جو کوئی موجود ہو تم میں سے رمضان کے مہینے میں بس چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو کوئی ہے بیمار یا سفر پر تو پھر گنتی کرنی ہے دوسرے ایام سے، ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتے تم پر تنگی کا، اور تاکہ تم کامل کرو عدت اور گنتی، اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ رب العزت کی اس نعمت پر کہ ہدایت دی اس نے تمہیں، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، گزشتہ آیت میں روزے اور اس روزے کے متعلقات امور کا ذکر ہوا، جن میں اس بات کا ذکر بھی تھا کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی شیخ فانی، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، جن میں روزہ رکھنے کی طاقت باقی نہیں رہی، یا ایسا مریض جس کو شفا یاب ہونے کی توقع اور امید نہیں ہے، تو وہ روزے کی بجائے فدیہ دے دیں۔ فدیہ کی میں نے وضاحت کی تھی، مزید آج اس کے متعلق ایک جامعہ فاروقیہ کے دارالافتاء سے فتویٰ بھی شائع ہوا ہے۔ جن 4 اجناس کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کی مارکیٹ کی قیمت کا اندازہ کر کے جامعہ فاروقیہ کے دارالافتاء نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ گندم سے اگر اس کی قیمت سے فدیہ دیا جائے تو 2 کلو گندم کا حساب 300 روپے، اور جو سے اگر فدیہ دیا جائے تو جو، کھجور اور کشمش کے 3.5 کلو معتبر ہوتے ہیں فدیہ میں، تو جو کی قیمت کا اندازہ 560 روپے لگایا گیا ہے 3.5 کلو کا، اور کشمش کا اندازہ کیا گیا ہے 3.5 کلو کا 2275 روپے، اور کشمش کا اندازہ کیا گیا 3150 روپے 3.5 کلو کا یہ بھی۔ اب جس انسان کی جو فرصت ہے، اگر مالدار ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ قیمت والی جو چیز ہے اس سے فدیہ دے تو وہ زیادہ باعث ثواب ہے، اگر زیادہ قیمت دینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس سے ادنا سب سے ادنا قیمت جو ہے نا وہ گندم کی ہے، اور یہی حساب صدقۃ الفطر کا بھی ہوگا۔ یہ تو فدیہ کے متعلق بات تھی جو میں نے آپ حضرات سے کہہ دی۔ آج کی یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رمضان المبارک کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء پر بھی جو کتابیں نازل کی ہیں ان کا نزول بھی رمضان میں ہوا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کا نزول بھی، پہلا نزول جو ہے وہ رمضان میں ہوا۔
اس تفصیل کے مطابق آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ یکم رمضان کو نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی 6 رمضان المبارک کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی 12 رمضان کو، یا ایک روایت میں 18 رمضان کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی 13 رمضان المبارک کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کریم کا اولی نزول، پہلا نزول یہ رمضان میں ہوا۔ اب قرآن کریم کے 2 نزول ہیں۔ ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ اس بیت العزت پر قرآن کریم کا نزول مکمل ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ یہ قرآن کا پہلا نزول ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول جو آسمان دنیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس کا زمانہ نزول 23 برس ہے۔ حضور علیہ السلام کی 23 سالہ نبوی زندگی میں قرآن آہستہ آہستہ مکہ میں، مدینہ میں، گھر میں، سفر میں، حضر میں، میدان جہاد میں، جہاں جو ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ نازل کرتے چلے گئے۔ تو قرآن کریم کے نزول کی ابتدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، سب سے پہلی قرآن کریم کے نازل ہونے والی آیات جو مکہ مکرمہ میں فاران کی چوٹیوں پر، جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس کو زمانہ جاہلیت میں جبل فاران کہا جاتا تھا، اس جبل فاران پر یا جبل نور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آخری پارہ کی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات، یہ سب سے پہلی وحی ہے اور سب سے آخری وحی قرآن کریم کی۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے 10ویں سال 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر جمعہ کا دن تھا، عصر کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آخری وحی نازل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے آخری وحی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، البتہ احادیث کی شکل میں جو حضور علیہ السلام پر وحی غیر مطلوب نازل ہوتی تھی وہ اس کے بعد بھی نازل ہوتی رہی ہے، اور اسی ذو الحجہ کے بعد محرم، صفر، یہ 2 مہینے گزرے ہیں کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس انداز سے قرآن کریم کا یہ نزول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور میں مکمل ہوا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو اس مقام پر نزول قرآن سے مراد پہلا نزول ہے جو سارا ایک ہی دفعہ ہوا ہے، ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے مقام بیت العزت تک۔ پھر آگے قرآن کریم کی صفات ذکر کی۔ پہلی صفت ذکر فرمائی ھدی للناس، کہ یہ کتاب ایسی ہے جو لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، قرآن کریم سے ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کا طالب ہوگا۔ اگر انسان میں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے تو قرآن زور سے ہدایت نہیں دیتا، کسی کے گلے میں جا کے نہیں ڈالتا۔ ہاں، جو طالب بن کر کے آتا ہے، قرآن سے حق مانگتا ہے، قرآن اس کو حق کی رہنمائی کرتا ہے، حق بتلاتا ہے۔ تو انسان اگر طالب بن کر کے آئے، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اسی قرآن کے ذریعے سے جناب ان کو رہنمائی ملی ہے۔ 1-2 واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فطری جری تھے، بہادر، جنگجو، لڑاکے۔ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الہشام۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آپ نے 2 شخصوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 میں سے انتخاب فرمایا حضرت عمر بن خطاب کا۔ واقعہ کیا ہوا؟
ظاہراً واقعہ یہ تھا کہ کفار قریش نے مشورہ کیا کہ ایسا بندہ تلاش کرو کہ جو محمد الرسول اللہ کو قتل کر دے۔ تو پورے مکہ میں اہل مکہ یا قریش کی نظر عمر بن خطاب پہ پڑی کہ یہ کام یہ سر انجام دے سکتا ہے، اتنا بہادر ہے، اتنا جری ہے۔ تو گھر سے تلوار لے کر نکلتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا ارادہ لے کر۔ اب آ رہے ہیں، آگے ایک صحابی مل گئے، کہتے ہیں آج عمر ننگی تلوار ہاتھ میں، خیر تو ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو عمر کہتے ہیں کہ آج تمہارے نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ ارادہ ہے؟ فرمایا ہمارے نبی کا اس بات میں سوچنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید ابن زید تو مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اچھا، تڑپ گئے، یہ کیا ہوا میرے علم کے بغیر؟ حضور علیہ السلام کا ارادہ چھوڑ کے سیدھا بہنوئی کے گھر آئے، سعید ابن زید۔ حضرت سعید ابن زید وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، سیدھے گھر آئے۔ اب دروازہ کٹکھٹایا، تلوار ہاتھ میں، بڑے غصے کی حالت میں۔ اندر بہن قرآن پڑھ رہی تھی، ان کو محسوس ہوا کہ یہ آہٹ جو ہے نا عمر کی لگتی ہے، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ بہرحال جو قرآن لکھے ہوئے تھے چمڑے پر یا کسی تختی پر، اس کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ عمر بڑا غضبناک ہے، آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا کچھ نہیں۔ بہن نے کہا کچھ نہیں، منہ پہ دے تھپڑ رسید کیا بہن کو، زوردار تماچا، ایک مارا، دوسرا مارا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے آخر بتا دیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہتے اچھا تم میری اطلاع کے بغیر ہی مسلمان ہو گئے؟ تو بہن نے آخر جواب دیا، عمر جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، جان تو دے سکتی ہوں، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اب عمر کے دل پہ چوٹ لگی کہ عورت ذات ہو کر، اتنی کمزور ہو کر ایمان پہ اتنی ڈٹ گئی، چیز کیا ہے؟ آخر کہتے ہیں بہن جو کلام تم پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا دے۔ اب بہن کہتی ہے تو ناپاک ہے، حالت کفر میں ہے، اور اس کلام کو تو ناپاک بندہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اس کے سامنے پڑھنا کجا؟ ناپاکی کی حالت میں تو تجھے نہیں سناؤں گی، جاؤ غسل کرو، پاک ہو جاؤ، جب پاکی کی حالت میں میرے سامنے آؤ گے تو پھر میں دیکھوں گی کہ تمہیں قرآن سناؤں یا نہیں۔ عمر کے دل میں تجسس ہوا، گئے غسل کیا، آئے۔ اب جناب بہنوئی سعید ابن زید نے قرآن کی آیت تلاوت کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر عمر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آئے تھے قتل کے ارادے سے، رسول اللہ کی محبت میں خود قتل ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ قرآن کی معنویت سمجھ گئے، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ گئے کہ یہ کسی بندے انسان کا کلام نہیں ہے۔ فوراً کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رسول کے پاس لے چلو۔ اب بہنوئی ساتھ ہوتے ہیں، بہن ساتھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ کے در اقدس پر حضرت حمزہ چوکیدار کھڑے ہیں، حضور کے چچا دربان۔ دیکھا عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے ننگی اور آ رہا ہے، حضور سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ عمر اس حالت میں آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج آنے دو۔ کیوں؟ حضور کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو چکا تھا کہ حضور کی دعا اللہ کی دربار میں قبول ہو چکی ہے۔ فرمایا آج یہ کوئی غلط ارادے کے ساتھ نہیں آ رہا۔ اب عمر آئے، سبحان اللہ، کیا ہی شان تھی۔ رسول اللہ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ اسلام میں ان کی آمد کا کیا مقام اور عظمت تھی، حضور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو یہ ہے قرآن، ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ عمر کو یہ طٰہٰ کی 5 آیتیں ایمان کا ذریعہ بن گئی۔
اگر انسان کے دل میں ندامت ہو، احساس ہو، حق کی طلب ہو، تو یقیناً قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسلام کا، مسلمانوں کا، میرے بھائیوں، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے سمجھ لی ہے کہ قرآن شاید صرف مردے بخشوانے کے لیے کتاب آئی ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو جناب مصیبت کو دور کرنے کے لیے قرآن کے ختم نکلوا لو، بنگلہ بناؤ تو اس کی برکت کے لیے قرآن کو پڑھ لو۔ نہیں 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 میرے بھائیوں، قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ قرآن ہماری عملی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنی عمل کی زندگی میں قرآن کی اتباع کرو، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے ایسا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے ہماری زندگی اس کی عملی تصویر ہو، ہماری زندگی کا قدم قدم قرآن کے حکم کے مطابق ہو، تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ناکامی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔